بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ بڑی مختصر سے کال پہ یہاں تشریف فرما ہوئے. میں سب سے پہلے تعارف کروا دوں. جو لوگ یہاں سامنے آپ کے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بشیر خان صاحب بیٹھے ہیں. یہ ایم این اے ہیں دیر سے، دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں. ہمارے رہنما ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، اخونزادہ حسین صاحب. ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری الائنس میں بھی اور ساری جگہ پر. ہماری بہن ہے محترمہ شائستہ کھوسا صاحبہ، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب تشریف فرمائے. ان کے ساتھ داور خان کنڈی صاحب ہیں جو ڈی آئی خان سے ہمارے ایم این اے ہیں، دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ فیصل خان صاحب ہیں سینیٹر، آپ جانتے ہیں سر. سینیٹر ہی رہتا ہے سر ہمیشہ سینیٹر. اور اب میں راجہ صاحب سے کہوں گا کہ آج کے حالات کے حوالے سے جو لیٹسٹ ہے اس کے اوپر آپ سے بات کریں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ یہاں تشریف آوری کا. آج پھر دن تھا ملاقات کا، خاندان کی اور وکلاء کی ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. تو آج بھی خاندان کی ملاقات بالکل نہیں ہو سکی. تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں. خان صاحب کے دو اور عزیز وہاں موجود تھے جن کے نام میں نے دیے ہوئے تھے. ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق لسٹیں دے دی گئی تھیں. وکلاء کی لسٹ دی گئی تھی جس میں 6 نام تھے. یہ 6 نام پارٹی کے اندر جو ہماری 5 رکنی کمیٹی ہے اس کی مشاورت سے دیے گئے تھے. تو ان 6 ناموں میں سے صرف ایک نام کو اندر جانے دیا گیا، فیصل ملک صاحب. اس کے علاوہ 5 نام انتظامیہ نے یا 4 نام اپنی مرضی کے ڈالے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو پچھلے اب 4 ہفتوں سے چل رہی ہے، جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس حوالے سے احتجاج کرتے رہیں گے. احتجاج کی کیا شکل ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں، احتجاج ہم جو بھی کریں، یہ معاملہ اب عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بقا کا ہے. ہم ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی متعدد پٹیشنیں دائر کر چکے ہیں. ہائی کورٹ نے ابھی تک سنوائی نہیں کی. ہائی کورٹ کا اپنا حکم ہے، اس حکم کے تحت ملاقات ہونی تھی. ایک بھی ملاقات اس حکم کے تحت نہیں ہوئی. 3 ججوں پر مشتمل بینچ جس کی رہنمائی یا سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے تھے، اس فیصلے کو تواتر سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ اب ہمارے سامنے جو نظام ابھر کے آیا ہے، یہ مکمل طور پہ لا قانونیت پر مبنی نظام ہے. جیل انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں ہر ہفتے میں 2 بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ اس آرڈر کے تحت لسٹ ہے، آپ ملاقات کرائیے. وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو صرف کوئی پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جب اس ملک کی ایک بڑی عدالت کے فل بینچ کے فیصلے کے سامنے انتظامی لوگ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں عمل کرنے سے روک رہی ہے، تو پھر آپ، میں، میری عزت، آپ کی عزت، میرا مال، میری جان، آپ کا مال، آپ کی جان، کچھ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. پھر وہ انتظامیہ کا کوئی بھی اہلکار ہو، وہ پولیس کا اہلکار ہو، وہ کسی اور شعبے کا اہلکار ہو، وہ اگر قانون سے بالاتر کسی قوت کے تابع ہے تو ہم سب پھر ایک آزاد ملک میں نہیں جی رہے. ہم ایک آئین اور قانون کے مطابق قائم ریاست میں نہیں جی رہے. ہم پھر ایک جنگل میں جی رہے ہیں. اور یہاں جو خاموشی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو صحافت پر حملہ ہے، جو آپ کے دوستوں کو حکم آتے ہیں کہ یہ بیان کرنا ہے، یہ بیان نہیں کرنا، آپ خود جانتے ہیں. ہمارے دوست جو اینکر ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا احکامات آتے ہیں، کیسے احکامات آتے ہیں، ان کے مالکان پر کیا دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو کیا ہم اس جنگل اور اس قبرستان کے بیچ کہیں معلق کوئی مخلوق ہیں؟ کیا ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے آزاد، جن کی آواز ہے، لب ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں، جو ذہن رکھتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے جو ان واقعات نے کھڑا کیا ہے پوری قوم کے لیے. میں نے آج وہاں اڈیالہ سے کچھ فاصلے پہ جہاں ہمیں روک لیا گیا، دستوں نے روکا، بیچارگی کے عالم میں، وہ خود بیچارے تھے. میں نے کہا تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح آپ روک سکتے ہیں سڑک پر یہ ناکے لگا کر؟ سر جھکا لیے پولیس والوں نے کہ ہم کیا کریں سر، ہمیں حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ ان کی آوازیں گم تھیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں کہ ہم کیا کریں. تو پورا نظام اس وقت پتھرایا ہوا ہے، پورا نظام اس وقت خاموش ہو چکا ہے. اس نظام کے اہلکار اپنے آپ سے شرمسار ہیں.
تو آج عمران خان صاحب نے جو جیل میں بات کی، جو ہمارے بھیجے گئے وکیل صاحب فیصل ملک صاحب نے مجھے بتائی، وہ یہ ہے کہ اب اس نظام کو، اس شکست خوردہ نظام کو ضرورت ہے عوام کی تائید کی، اور عوام کی تائید پی ٹی آئی کے ذریعے ہی ممکن ہے، عوام کی تائید عمران خان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ جیت ہماری ہے۔ دیکھیے، جو یہ ڈھونگ ہے، جو فریب کا نظام ہے، یہ نظام کامیاب نظام نہیں ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اپنی تاریخ اور اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نوعیت کے نظام بہت جلد دیکھتے آنن فانن زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے، 1970 میں یہ ہوا، اور خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہم نے پھر بھی الیکشن جیتا، 2/3 اکثریت حاصل کی، لینڈ سلائڈ تھی۔ اور یہ 1970 سے بڑا مارکا ہے۔ اس وقت تو کم از کم عوامی لیگ کو کیمپین کرنے دی گئی تھی، انہیں سیاست کرنے دی گئی تھی۔ ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں عوام سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہم پر پہرے ہیں، ہم پر سختیاں ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہماری ریلیز کو آ کے اہلکار جو ہیں تے و بالا کرتے ہیں، اس کے باوجود عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، ان کا نظام شکستہ ہے، ان کی جڑیں نہیں ہیں، وہ جڑوں کے بغیر ہوا میں معلق ہیں۔ ایک جھوٹ پر مبنی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا آج بڑا پیغام تھا، اور ان کا یہ پیغام تھا پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ سب کچھ اب اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ووٹ آپ سے چھینا گیا ہے، آپ کی آزادیاں آپ سے چھین لی گئی ہیں، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو مل کر ریزسٹنس میں جانا ہے، مزاحمت میں جانا ہے۔ ہم نہیں مان سکتے اس نظام کو کہ یہی بس ہمارا مقدر ہے، ہم نے اسی طرح زندگی جینی ہے۔ اس طرح نہ زندگی جینی ہے، نہ صحافت کرنی ہے، نہ وکالت کرنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وکالتوں کا اب حال ہے اور جو عدالتوں کا حال ہے، ہم وکالت کرتے ہیں، کہاں وکالت کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا عدالت ہے جو ہمیں دیکھتی ہے؟ ہم عدالت کو دیکھتے ہیں اور سب بے بس ہے۔ تو اب ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے عدالتی نظام کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ٹوٹے ہوئے نظام کے تحت جئیں گے، ایک تابع قوم کی حیثیت سے، ایک مجبور قوم کی حیثیت سے، یا ہم اٹھیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ عمران خان کا سوال ہے اپنی قوم سے، یہ ہمارا سوال ہے آپ سب سے، اس میڈیا کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے۔ خان صاحب نے اور بھی آج بہت سی باتیں کی جو مجھ تک پہنچی ہیں، تفصیلات آتی رہیں گی۔ کل بھی ایک انشاءاللہ ہم خالصتاً جو کیسز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا جو صورتحال ہماری سرحدوں پر بنتی چلی جا رہی ہے۔ بلوچستان اپنی جگہ، افغانستان کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب براہ راست طالبان حکومت سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمارا جو رویہ تھا وہ رویہ غلط ثابت ہوا ہے۔ جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو ٹرکوں پہ لاد کے بھیجا جو 40-50 سال سے یہاں رہ رہے تھے، بہت سے یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، شادیاں کی، ان کو ہم نے جس طرح بھیجا، مہلت نہیں دی، ایک انسانی طریقہ بھی تھا بھیجنے کا۔ تو ہمیں افغانستان سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری کوئی بھی سرحد محفوظ نہیں ہے، نہ مشرقی سرحد نہ مغربی سرحد۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت سنبھل گئی، کہ انفلیشن کم ہو گئی، افراط زر ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، معیشت کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پچھلے جو 12 مہینے اور جو 24 مہینے گزرے ہیں، ان میں پاکستان کی تاریخ میں کم ترین انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ایک معیشت میں، جس کے نتیجے میں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، ملیں لگتی ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، وہ پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے، لوسٹ انویسٹمنٹ ان ڈیکیڈز۔ تو خان صاحب نے کہا اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ نوجوانوں کو ان کے لیے روزگار کے مواقع بند کر کے یہ کہیں کہ ہم نے چونکہ معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اب یہاں پہ نہ قیمتیں بڑھیں گی نہ نوکریاں قائم ہوں گی، یہ کوئی معیشت نہیں ہے، یہ ایک ناکام معیشت ہے، یہ ایک انسان دشمن معیشت ہے۔ ہمیں اس معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب عوام کی نمائندہ حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی قائم ہوں گی۔ جو حالات بلوچستان کے ہیں وہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب بلوچستان کی حقیقی نمائندوں کو اقتدار دیا جائے گا، جب ان کی بات سنی جائے گی، جب بلوچستان کے وسائل بلوچ
شہریوں کے لیے استعمال ہوں گے، ان کو اس دولت میں ان کا جائز حصہ دیا جائے گا۔ جو یہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اس قانون کو قوم پر نافذ کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے۔ جب تک خان صاحب ایک آزادانہ ماحول میں اس کو دیکھتے نہیں، جب تک عوام کے حقیقی نمائندے، وہ نہیں جو فارم 47 لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جب تک حقیقی نمائندے اس قانون کو نہیں دیکھتے، بلوچستان پہ ایک قانون مسلط کیا گیا ہے، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ۔ خیبر پختونخوا میں ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں، اور یہ انکار ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اس انکار میں پاکستان کی معیشت کی بحالی چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت جو منصوبہ ہے کہ پتھروں کو اٹھا کے ملک سے باہر بھیج دو، اس ملک میں نہ مل لگے، نہ فیکٹری لگے، نہ ریفائنری ہو، نہ سمیلٹنگ پلانٹ ہو جس میں اس معدنیات سے حاصل ہونے والے ذخائر کو استعمال کیا جائے فیکٹریاں لگانے کے لیے، اشیاء بنانے کے لیے، کوئی بھی ایسا منصوبہ اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ پورا یہ معدنیات کے حوالے سے جو نظریہ ہے، یہ ایک خام نظریہ ہے، یہ ایک زائل نظریہ ہے، اس میں عوام کی فلاح نہیں شامل۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ہمیں ہر لمحے یہ باور کرانا ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے جو مصنوعی حالت ہے، پاکستان کے عوام ایک ایسی حالت میں ہیں جو محکومیت کی حالت ہے۔ ہم نے اس مصنوعی حالت کو ختم کرنا ہے، اس محکومیت کو ختم کرنا ہے، ہم نے عدالتوں کو آزاد کروانا ہے، کیونکہ آزاد عدالتوں ہی میں ہماری فلاح ہے، آپ کی میری فلاح ہے، آپ کی میری عزت اور جان و مال کی گارنٹی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم سب ایک محکوم قوم رہیں گے۔ تو یہ خان صاحب کی آج کی بڑی بات تھی، اور بہت سی تفصیلات ہیں جو ہم تحریری طور پہ بھی اور مزید ایک قانونی پریس کانفرنس جو ہم کریں گے اس میں بیان کریں گے۔ مجھے خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی میں چیف جسٹس پاکستان کو کل ایک خط لکھوں، اس خط میں یہ تمام باتیں ہم درج کریں گے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو سلوک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہم سامنے رکھیں گے۔ ہم عدالتی ضمیر کو پکاریں گے۔ عدالتوں میں پٹیشنیں تو رکھی ہیں، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جج صاحبان اور عدالت کے ضمیر کو پکارنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ بہت شکریہ۔ عامر ڈوگر صاحب آپ کچھ کہنا بسم چاہیں؟ اللہ چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب بھی کچھ دیکھیں، بات فرمائیں تو گے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے تقریباً سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر لی۔ ایک سوال میرا بھی ہے، کیونکہ آپ میڈیا کے دوست ہیں، آپ سے ایک عرصہ دراز سے ایک تعلق چلا آ رہا ہے، اور آپ ماضی میں بھی جیلوں میں جو لوگ قید تھے ان کی کوریج کرتے آئے ہیں۔ کبھی ایسا کوئی قیدی دیکھا کہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ آزاد ہے، لیکن باہر پوری قوم قید میں ہے، اور اس کو جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے، جو آئین اور قانون اس کو حق دیتا ہے، جو عدالتوں کے حکموں کو کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا جو آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ناجائز جیلوں میں ڈالا گیا، ہمیں قید میں رکھا گیا، ان کی قید، ان کے حالات، ان کی ملاقاتیں اور ان کی عیاشیاں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اور عمران خان تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جب مذاکرات کی بھی بات ہوئی تھی اس نے کہا میں اپنی ذات کے لیے مذاکرات نہیں چاہتا، میں اس ملک اور قوم کے لیے، رول آف لاء کے لیے، آئین کے لیے میں مذاکرات چاہتا ہوں۔ تو میرے میڈیا کے دوستوں سے سوال ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف ہزاروں مقدمات بنا دیے، 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، ایک جعلی حکومت ایک بدترین عذاب کی شکل میں ہم پر مسلط کر دی، آج تک ہمارا کوئی کیس ٹریبونل میں سنوائی نہیں ہو رہا، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں وہ آج تک 2 سال سے جیلوں میں ہیں۔ تو اگر ہمیں جیل میں ڈال کر گولی بھی چلا لی 26 نومبر کو، تو اب ہمیں ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اتنا خوف عمران خان سے، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان تو جیت گیا، وہ عوام کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ اس امتحان میں جیت گیا، اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہے کہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پی کے ایکٹ کے تحت آپ کی زبان اور ہماری زبان بندی بھی کر دی گئی۔ لیکن لوگوں میں اب بڑا شعور ہے، لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جتنے مرضی دعوے کر لیں، آج بھی دعوے تھے کہ جی سرپلس میں چلا گیا اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، بھائی سیاسی استحکام کے بغیر کبھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو یہی میری عرض ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باوجود اس کے، مجھے پتا کہ آپ کو کہاں کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے،
پھر بھی اگر آپ عوام کو حق اور سچ بتا رہے ہیں تو یہی جہاد ہے، اور اس جہاد میں اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. فیصل کوٹس نہیں آتے نا. دو تین باتیں زیادہ باتیں تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے کر دی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 29 سال ہونے والے ہیں انصاف کی تحریک انصاف کو، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو یوم تاسیس ہے، جمعے کے دن. اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اس یوم تاسیس کو ضرور منائیں. اور یہ جو جد و جہد ہے عمران خان جنہوں نے یہ جد و جہد شروع کی 1996 میں، اس کا نام ہی رکھا انصاف کی تحریک انصاف. اور تحریک انصاف کو انشاءاللہ اب 29 سال ہو گئے ہیں. اور اس پوری جد و جہد میں آپ سارے میڈیا والے ہیں، شروع سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کی اب ساری تقاریر اٹھا کے آپ سن لیں. وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جد و جہد ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے. اور وہ جو انصاف ہم نے جس منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. یہ واحد الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ کا جو 8 فروری کو ہوا. واحد الیکشن تھا، منفرد تھا. اس طرح اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ ووٹر کے پاس جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، کیمپین کرتا ہے، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتا ہے، اس سے وعدے کرتا ہے، بتاتا ہے انتخابی نشان میرا یہ ہے، مجھے ووٹ دو. یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں امیدوار نے ووٹر کو نہیں، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ بتائیں کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور کون ہے کینڈیڈیٹ. کیونکہ انتخابی نشان تو ایک ایسا فیصلہ آیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین وہ فیصلہ تھا کہ انتخابی نشان لے لیا. ایک یونیورسل نشان نہیں تھا، مختلف نشان تھے، لیکن لوگوں نے وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا کہ ہمیں انتخابی نشان نہیں، یہ بتائیں کہ کون ہے کینڈیڈیٹ عمران خان کا. تو یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ووٹرز نے ڈھونڈا اور اس میں انپریسیڈنٹڈ وکٹری ملی پاکستان تحریک انصاف کو. اور تیسری چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں محمد زبیر جو کہ سابق گورنر سندھ اور نون لیگ میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے سپوکس پرسن تھے. انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کچھ دن پہلے یہ بتایا ہے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو روزانہ جو ملاقات کا دن تھا، ہفتے میں ہر ہفتے 100 سے 150 لوگ ان کو ملتے تھے. اور صبح یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، دوپہر کے آخر تک وہ ٹائم رہتا تھا. اور جو بھی جہاں سے بھی آ رہا ہے آرام سے جا رہا ہے، مل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. 100 سے 150 لوگ ملتے تھے ایک ہی دن میں اور بیٹھے رہتے تھے. 7-8 وہ لوگ ایسے تھے جو کہتے بیٹھے ہی رہتے تھے پرماننٹ، وہ تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور کبھی انہوں نے بتایا کہ کبھی کوئی ایک شکایت نہیں آئی ان سے ملاقات کے حوالے سے. اور ادھر آپ دیکھ لیں، آج مجھے 1.5 سال ہو گیا ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوتی. ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے جاتے ہیں ڈیالہ جیل لیکن نہیں ملاقات کراتے، ملاقات ہونے ہی نہیں دیتے. تو یہ اور فیملی ان کی اپنی بہنیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملاقات کا دن ہوتا ہے وہ ہر وقت وہاں پہنچی ہوتی ہے لیکن ملاقات نہیں کرواتی. تو یہ بالکل ناانصافی، اور بالکل سیکرٹری جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ آزاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں، عدلیہ کے وقار کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عدلیہ کو سنجیدہ طور پہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ناانصافی کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں چل سکتا. یہ نظام جتنا مرضی ہے زور لگا لیں. آپ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو 6% ہمارا گروتھ ریٹ تھا. اور یاد رکھیں وہ جو 3-3.5 سال کا عرصہ تھا، آدھا ٹائم کووڈ میں چلا گیا اور ایک مخلوط حکومت تھی اور جو کچھ تھا آپ کے سامنے تھا. لیکن اس کے باوجود دنیا پوری حیران تھی کہ کیا فینومنا ہے پاکستان میں کہ کووڈ میں جہاں دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. اور اس کے بعد نکلنے کے بعد وہ ٹائم تھا کہ ہم نے اور اوپر جانا تھا. یہاں انویسٹمنٹ ریکارڈ آ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، سب چیزیں ٹھیک تھی، گروتھ ریٹ. اور پھر انڈسٹریل گروتھ جو ہو رہی تھی، ایگریکلچر گروتھ جو ہو رہی تھی، وہ سارے فگرز آپ کے سامنے ہیں.
انوائرمنٹ پہ جو کام ہو رہا تھا, ہیلتھ کے حوالے سے جو کام ہو رہا تھا, ہیلتھ کارڈ, ساری چیزیں, اساس پروگرام جس کو ورلڈ بینک نے اتنے زیادہ ملک 333 ٹیریٹریز اور کنٹریز میں انہوں نے سروے کروایا, اور اس میں دنیا کا وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا سوشل ویلفیئر کا. تو ہر لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے تھے, اور یہ عمران خان کا ویژن تھا. اور ابھی ہم نے بہت آگے اور جانا تھا کہ گورنمنٹ چلی گئی, اور اسی لیے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. دے ٹرسٹ ہم. وائی, آپ ایک سیدھی سی مثال لیں کہ ہمارا ملک کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دینے والے لوگ, لیکن سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. کیوں؟ جن کو چیریٹی دیتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. عمران خان سب سے زیادہ چیریٹی اکٹھے کرتے ہیں پاکستان میں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, نمل یونیورسٹی, ان کے لیے لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے انویسٹر نے آنا تھا, مزید چیزیں بہتر ہونی تھی. اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ریمیٹنسز کی ایک بھرمار لگانی تھی یہاں پر, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. وہ وقت آئے گا ایک بار پھر عمران خان انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے, اور آپ دیکھیے گا جس دن ایسا ہوگا اسی دن یہاں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی, یہاں اوورسیز پاکستانی اپنی ریمیٹنسز بڑھا چڑھا کر بھیجیں گے. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, یہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. یہ ملک آگے جائے گا, بس ہم نے اب انصاف کے راستے کو نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ 25 تاریخ کو 29 سال ہو جائیں گے تحریک انصاف کو, اور ہم سب مل کے یہ جو جد و جہد ہے اس پہ بات کریں گے, عدلیہ پہ بات کریں گے. پاکستان کے جو ہماری جو عزت نفس ہے, جو پرائڈ آف دا نیشن پرائڈ جو ہوتی ہے, وہ بحال ہوئی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, کہ باہر لوگ بڑے فخر سے اوورسیز پاکستانی اپنے ملکوں میں بتاتے تھے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے, جو پاکستان کی پہچان ہے, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے پرچم کو ہر میدان میں, کوئی بھی آپ لے لیں میدان, اس میں سر بلندی رکھا. شکریہ. سلمان راجہ صاحب, یہ بتائیے گا مائنڈز اینڈ ملینز کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حقوق ہدایت کو جاری کی ہیں, خان صاحب نے کچھ معلومات آپ تک پہنچی ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا اسپیسیفکلی آپ کو علیمہ خان صاحبہ کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور ایک خاص حلقے کی طرف سے اٹیک بھی کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے پیچھے کوئی خاص نیریٹو ہے؟ دیکھیے, مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا نا کہ خان صاحب نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. میں نے کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ دیکھیے, قانون بنتا ہے, اس کے پیچھے پہلے ایک ویژن ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس شعبے کو کہاں لے کے جانا ہے. کیا آپ نے اس شعبے کو صرف کھودنا ہے, گڑھے کھود کے چھوڑ دینا ہے پاکستان میں, یا اس سے جو معدنیات نکالنی ہے ان سے کوئی فیکٹریاں لگانی ہیں, کوئی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. تو یہ تو بالکل ایک مسلم بات ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو اس وقت ہے اس پہ مزید غور کی ضرورت ہے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی اس کو اس وقت پاس نہیں کرے گی. جہاں تک تعلق ہے نیریٹو کا, آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, مجھے اور علیمہ بی بی کو اور دیگر بہنوں کو روکا جا رہا ہے, ساتھ ہی کچھ لوگوں کو میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا گیا. ناکام کوشش تھی کہ سلمان راجہ جا رہا ہے, سلمان راجہ گر گیا ہے. کدھر گر گیا ہے, کہاں چلا گیا ہے؟ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ تاثر دیا جائے کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑا انتشار ہے. آپ گننا شروع کریں تو 3 کے بعد چوتھا نام نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ کون ہے انتشار برپا کرتا ہوا, کس میں ہے اختلاف. کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جتنی آج پاکستان تحریک انصاف متحد ہے شاید کبھی نہیں تھی. مجھے جتنی سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے دیگر رفقا کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے رفقا سے, ہمارے ورکرز سے, ہمارے ووٹرز سے پورے ملک میں, وہ میں جب دیکھتا ہوں, محسوس کرتا ہوں تو رقت طاری ہو جاتی ہے مجھ پہ. اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے, اتنے سارے لوگوں کا بھروسہ ہے کہ ہم خان صاحب کا مشن جو ہے ان کی غیر موجودگی میں آگے لے کر بڑھتے رہیں گے, ان کی آواز بنے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم جو بھی لوگ یہاں حاضر ہیں وہ یہی کریں گے, اسی عزم کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل ظاہر بات عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو وائس چیئرمین صاحب ہیں ان سے ان کا تو نام و نشان تک نہیں ہے. آپ کی پنجاب کی چیف ایڈوائزر عالیہ حمزہ, پرسوں ہم نے دیکھا کہ وہ پنڈی کورٹ میں پیش ہوئی, وہاں پر بالکل نہیں تھا. آج بھی ان کی سماعت کی, ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی گرفتاری پر یا ان کو جیل بھیجنے پر مذمت تک نہیں, بالکل ہوئی ہے, غلط آپ کہہ رہے ہیں, شدید مذمت ہوئی ہے, بالکل نہیں. یہ سارا بیانیہ ہی غلط ہے. تو وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا, ہم خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر صرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو کام کرے گا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوٹ لکھپت جیل میں بہت لوگ موجود ہوتے ہیں. پچھلے 1 ماہ میں خود گیا ہوں. وہ ہمارے اسیران شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا محمود رشید ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد
चौधरी साहब, उनसे मैं मुतअद्दिद बार मिला हूँ, उनको हस्पताल भी लाया जाता है, जहाँ उनका चेकअप होता है वहाँ मैं अक्सर जाता हूँ जब उनके हस्पताल लाने का दिन होता है। तो ये बिल्कुल ये गलत बयान है आपका। आलिया हमज़ा साहिबा के लिए हमने भरपूर आवाज़ उठाई है, हमने मज़म्मत की है, उनके मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। आज एक पेशी थी, कल फिर पेशी है, हमारे वकला भी गए हैं। आज चूँकि अडयाला जाने का दिन था, हम लोग वहाँ मसरूफ़ थे, लेकिन हम ज़रूर वहाँ पे भी जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको नज़रअंदाज़ किया है या काम करने वालों को हमने नज़रअंदाज़ किया है, बिल्कुल नहीं। कामरान मुल्ला साहब का बयान चल रहा है कि असद कैसर साहब को हमने कहा था कि अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुलाकात चाह रहे हैं तो इस हवाले से हमें ब्रीफ करें। तो उसके बाद असद कैसर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, किस हवाले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद कैसर साहब रास्ते में हैं, वो आज पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं, वो जहाज़ में होंगे या पहुंच गए होंगे। देखिए, ये ट्रैवल की बात थी, हमारे कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं चल रहे। एक आज़म स्वाति साहब ने कहा कि वो कोशिश करना चाहते हैं, कोई कोशिश उन्होंने की या नहीं की, वो कामयाब हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता। पार्टी के कोई बाज़ाब्ता पार्टी की सतह पे मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अगर होंगे, अगर चलेंगे तो हम अलल ऐलान इजहार करेंगे, बताएंगे कि हम आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। हमने कोई डील नहीं करनी, हमने जद्दा नहीं जाना, हमने लंदन नहीं भागना, हमने यहीं पे बैठ कर आइन और कानून को बहाल कराना है। आपने कहा अगर क्या आप मुज़ाकरात का इरादा भी रखते हैं? पार्टी में बातचीत बिल्कुल, क्यों नहीं, पार्टी में बातचीत चल रही। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन इत्तेहाद में अब नहीं आ रहे। उन्होंने कहा वैसे हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात की सतह पर इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं, हम मौलाना से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वो इत्तेहाद में आएँ या इत्तेहाद से बाहर रहकर जमहूरियत और आइन के लिए काम करें, दोनों सूरतें हो सकती हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, इमरान खान साहब ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं, और हमने जनवरी में आपने देखा हुकूमती जमातों के साथ भी कोशिश की थी, वो एक बेसूद कोशिश थी। हमने उनसे कहा कि हमारी मुलाकात सिर्फ करा दो इमरान खान से, जो इतना मुश्किल एक मरहला बन गया। जैसे फैसल भाई ने कहा कि मुलाकात कभी भी कोई मसला नहीं था। हमने कहा मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं तो हमारी एक खुले माहौल में मुलाकात तो करा दो, जहाँ आले नसब ना हो, जहाँ अहलकार सर पे ना खड़े हुए हों। उन्होंने कहा हम पूछ के बताएंगे। ये हमें हुकूमती टीम कह रही है हम पूछ के बताएंगे, और फिर पूछ के उन्होंने बताया कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, हमें इजाज़त नहीं मिली। अगर ये है हुकूमत की औकात, ये है हुकूमत के पल्ले, तो आप बताएं। आप इसरार करती हैं इनसे मुज़ाकरात करो, हम करते रहेंगे। हम चाय भी पियेंगे, हम बिस्किट भी खाएंगे, हम उठेंगे भी, हम बैठेंगे भी। लेकिन असल जो गुफ्तगू है बिलाखिर उसी ताकत से होगी जो हमारे निज़ाम पर हावी है। उसी ताकत को रास्ता क्या है? नहीं, रास्ता है ना जी। देखिए, हमने कब कहा नहीं, हम करेंगे मुज़ाकरात। हमने कहा हर सतह पे मुज़ाकरात करेंगे, और अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाते तो फिर सड़कें मौजूद हैं। अक़वाम आलम के तमाम बड़े फ़ैसले आप किसी मुल्क की तारीख़ उठा के पढ़ लीजिए, अदालतों में नहीं हुए, ऐवानों में नहीं हुए, सड़कों पे हुए हैं। अगर बात वहाँ जाती है तो हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे। कोई एक लम्हे के लिए ये ना समझे कि हमें कोई तामुल है। हमारी ख्वाहिश ये है कि मुज़ाकरात से मामलात हल हों, हमें सड़कों पे ना जाना पड़े। लेकिन अगर ऐसा करना पड़ा, अगर होश के नाखुन ना लिए गए, मुज़ाकरात ना किए गए, आइन और कानून को बहाल ना किया गया, तो आप बताइए क्या चारा रह जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि खान साहब ने गुज़श्ता मीटिंग में 6 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें अपनी जो आखिरी छठा पॉइंट था उसमें कहा था कि अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए आगे बढ़ना है। तो वो सियासी मोहतमी से यानी अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद कोई पेशरफ हुई है और आगे कब मीटिंग करने जा रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद के लिए, क्या मामला? जी, मेरी एक मीटिंग हुई है इस दौरान, बिल्कुल हुई है, एक अहम रहनुमा से चंद दिन कबल ही हुई है, और बहुत मुस्बत मीटिंग हुई है, और मुझे बहुत तवक्को है अब भी कि ये बात आगे चलेगी। वो एक बाज़ाब्ता इत्तेहाद हो या वो एक कोऑपरेशन का कोई तरीका हो, ये बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। और कल हमारी एक बड़ी मीटिंग है, 23 तारीख़ शाम, जो अलायंस की हमारी पार्टियां हैं, हम कल मिल रहे हैं, आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। तो हम तमाम जमातों से बात कर रहे हैं, वो GDA की जमातें हों, वो JUI हो, वो दीगर जमातें हों। अख्तर मेंगल साहब इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब तो हैं ही, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है ही। इसलिए हम हर एक को दावत दे रहे हैं कि आइन और कानून और अदलिया की आज़ादी के लिए हमारा साथ दो। ये बताइएगा फैसल जावेद साहब, अभी आपने बड़ी बेदार आवाज़ काफ़ी अरसे बाद हमें सुनने को मिली, आपने ऐलान किया कि यौम तासीस जो है वो मनाएंगे, लेकिन ये आवाज़ हमें 9 मई के बाद काफ़ी अरसा तक नहीं सुनाई दी। कहाँ थी ये आवाज़? कोई ऐसा जलसा नहीं, कोई ऐसा एहतजाज नहीं जहाँ पे ये आवाज़ आपने ना सुनी।
अब मीडिया पे नहीं चलाते, बिल्कुल नहीं चलाते, मैं ये मानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप देखें ना। और दूसरा, कोर्ट्स आप चक्कर लगाएं। अब के हम बिछड़े तो शायद अदालतों में कभी मिलें, तो अदालतों में आ जाएं आप, वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बाकी आप जलसे और हमारे प्रोटेस्ट सारे उठा के देख लें, और होगी। और है किसके लिए? पूरी कौम के लिए। इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम के दिल उनके साथ धड़कते हैं। सारी कौम ये चाहती है कि वो उनके लीडर बाहर। आप कहीं चले जाएं, कोयटा चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही चीज़ पूछते हैं, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। यही एक सवाल। अच्छा, आपने ये गिला किया कि मीडिया चीज़ें